إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے ہم بندے ہیں، جو ہمارا خالق و مالک ہے. اس اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اسی اللہ کے لیے ہماری عبادتیں ہیں، اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے. اس اللہ کے بے شمار انعامات و احسانات ہمارے اوپر ہیں، جن میں سے اللہ کی ایک عظیم نعمت کہ ہم کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا، اور بہت ساری ایسی عظیم نعمتوں سے سرفراز کیا جو دیگر امتوں کو اللہ نے عطا نہیں کیا. اس نعمت پر اللہ کے ہم ممنون و مشکور ہیں. اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام نازل ہو. ہم تمام مومنین و مومنات کی، تمام فرشتوں کی اور اللہ عز و جل کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 4 اگست 2023 بروز جمعہ مرکز جامع مسجد اہل حدیث چار مینار میں، ہرپن ہڈی کی اس جامع مسجد چار مینار اہل حدیث مسجد میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ رب العالمین نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا. اس کے بعد یہاں کے جماعت و جمعیت کے ذمہ داروں کا، آپ تمام بھائیوں کا، بہنوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا میں ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جمعہ کے خطبے اور دعوت اللہ کے کام سے مجھے یہاں پر آپ نے بڑی عقیدت و محبت سے بلایا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اسی طرح جنت الفردوس میں اللہ ہم تمام مومنین بھائیوں بہنوں کو اللہ جمع فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے دین اور اسلامی بھائیوں،
خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی سورہ اعراف کی 179 نمبر کی آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتا ہے جو لوگ عقل رکھتے ہیں لیکن ایمان اور ہدایت کو سمجھنا نہیں چاہتے. آنکھ رکھتے ہیں لیکن ان کو ہدایت نظر نہیں آتا. کان رکھتے ہیں لیکن حق اور سچ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. دل ہے ان کا لیکن ہدایت اور اسلام کی باتیں سمجھنے اور سننے اور اس پر غور و تدبر کرنے سے قاصر ہیں. یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں. یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کا قرآن خود اللہ عز و جل کہتا ہے. جو لوگ حق دکھنے کے باوجود، ہدایت سمجھ میں آنے کے باوجود سمجھنا نہیں چاہتے، دین اسلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، یہ جانوروں جیسے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم سمعنا و اطعنا کہنے والے مومنین میں سے بنیں، سننے اور اطاعت کریں، ان مومنین میں سے بنیں. ان لوگوں میں سے ہم نہ بنیں جو سنتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے، اپنی زندگی کو ایسے ہی لازوال طور پر گزار دیتے ہیں، بے وجہ بے معنی طور پر گزار دیتے ہیں، عیاشی کرتے ہوئے اپنی جوانی کو بے فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں. نہ اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں، نہ اپنی جوانی کی قدر کرتے ہیں، نہ اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب آپ لوگوں کا حساب اللہ لے گا، اس وقت اللہ آپ سے پوچھے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. کیا میں تم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنی عمر نہیں دیا تھا جس عمر میں تم آسانی سے نصیحت حاصل کرتے؟ اولم نعمرکم، سورہ فاطر کی 37ویں آیت ہے. یہ سورہ فاطر کی 37 نمبر کی آیت. اللہ اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ کیا میں تم کو جینے کے لیے اتنی عمر نہیں دیا تھا جس عمر میں تم آسانی سے نصیحت حاصل کرتے؟ وجاءکم النذیر، جبکہ ڈرانے والے تمہارے پاس آئے. سب سے پہلے انبیاء و رسول آئے، انبیاء کے سلسلے کے بعد علماء حق آئے. کیا ان علماء نے تم کو نہیں ڈرایا؟ کیا اسلام کی باتوں سے تم کو نہیں بتایا؟ لیکن تم روگردانی کیے، نظر انداز کیے. تم جان بوجھ کر بھی اپنی دنیا پرستی پر، مالداری کو ترجیح دیتے ہوئے، دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے، دولت کو ترجیح دیتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دیتے ہوئے اسلام کو پسے پشت تم نے ڈال دیا. فذوقوا، آج مزہ چکو اللہ کے بنائے قانون کا، اللہ کے بنائے جہنم کا، ان سانپ بچھوؤں کا مزہ چکو. فما للظالمین من نصیر، آج کے دن تم کو بچانے والا کوئی مددگار نہیں ہوگا. نہ کوئی تم کو پیر بچائے گا، نہ اولیاء بچائیں گے، نہ پیغمبر بچائیں گے، نہ رسول بچائیں گے، نہ فرشتے بچائیں گے، نہ کوئی جن بچائے گا، اور نہ کوئی مائی کا لال تمہیں بچائے گا. فما للظالمین من نصیر، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ضرورت ہے آج ہم کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی. تھوڑا کام کرتے ہیں ہم لوگ، وہ بھی ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. ہم نے مسجد کیا بنا دیا، 1000 بار بول کر پھرتے ہیں. ایک مسجد بناتے ہیں، 1000 بار اس کی ریاکاری کرتے ہیں. میں نے ایسا کیا، میں نے مسجد بنایا، میں نے مدرسہ بنایا، میں نے یہ دعویٰ سینٹر قائم کیا، میں نے اسکول قائم کیا. ارے بولنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اللہ کو معلوم ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں بول کے. اللہ اجر دینے والا، آپ کو بول کر بتانے کی ضرورت نہیں. روزہ رکھتے ہیں 10 آدمیوں کو سناتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں 10 آدمیوں کو دکھا کر کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، سیلفی اتار کر اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. یہ دیکھو احرام کی حالت میں، یہ دیکھو مینا میں، یہ دیکھو مزدلفہ میں، یہ دیکھو صفا مروہ میں. کیوں ہماری زندگی کس بات پر ڈیپینڈ ہو گئی؟ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈیپینڈ ہو گئی یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے ڈیپینڈ تھی؟ وہ مومنانہ کردار جو اللہ کو راضی کرنے ہر کام کرنا چاہیے تھا، آج ہر کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. جانور ذبح کرتا ہے تو ویڈیو بناتا ہے، حج کرنے جاتا ہے تو سیلفیاں اتارتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو سیلفیاں، روزداروں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس کا سوشل میڈیا پر فوٹو ڈال کر بتاتا ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا. اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے صحابہ کے سامنے دجال کی صفتیں بیان کر رہے تھے. یہ بول رہے تھے میرے امتیوں دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو اپنی امت کو دجال سے نہیں ڈرایا. ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا, لیکن جتنی زیادہ نشانیاں اللہ مجھے بتایا ہے, جتنی زیادہ نشانیوں سے میں اپنی امت کو آگاہ کر رہا ہوں, اتنی زیادہ نشانیوں سے کسی نبی نے اپنی امت کو آگاہ نہیں کیا. اتنی زیادہ نشانیاں دجال کے بارے میں میں بتا رہا ہوں. جس انداز سے دجال کی نشانیوں کو نبی نے واضح کیا, صحابہ کے دلوں میں ہلچل پیدا ہو گئی, خوف پیدا ہو گیا. لوگوں کو ایسے لگنے لگا کہ اگر ہم جائیں گے ہماری گلیوں میں دجال آ جائے گا. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کی نظروں پر دجال کے ڈر اور خوف کو دیکھا تو نبی نے کہا کیا تم دجال سے اتنا زیادہ ڈر رہے ہو, اتنا زیادہ خوف کھا رہے ہو؟ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. میری موجودگی میں دجال آئے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا, تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. سنو, دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے میری امت کے اوپر ایک بات کا خوف ہے اور وہ ہے ریاکاری. دجال کے فتنے سے زیادہ مجھے خوف ہے میری امت کے اوپر, وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی. میرے بھائیوں, ریاکاری سے کیا جانے والا ہر عمل کو اللہ ستیاناش کر دے گا. پھوٹی کوڑی کے برابر اللہ نیکی نہیں دے گا. تم حج کر کے بھی فائدہ نہیں, روزہ رکھ کر بھی فائدہ نہیں, عمرہ کر کے بھی فائدہ نہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھا, جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا, جس نے دکھلاوے کا صدقہ دیا, اس نے شرک کیا. الریاء من الشرک, اللہ کے نبی نے کہا ریا شرک میں داخل ہے. الشرک الاصغر, چھوٹا شرک ہے یہ, لیکن شرک میں داخل ہے. انسان بڑی جوش و خروش کے ساتھ صدقہ دیتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ لوگوں کو بتاتے بتاتے گھومتا ہے. سورہ بقرہ میں 264 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, جب بھی اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ کرو, جب بھی کوئی اللہ کے راستے میں تم صدقہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم اپنے اس صدقے کی نیکی کو بالمن والعطا, ریاکاری کر کے, احسان جتا کے اس نیکی کو ستیاناش نہ کرو. ریاکاری بھی مت کرو اور احسان بھی مت جتلاؤ. ایک مرتبہ کیے تو 1000 بار بول لیے, ایک بار کسی کی مدد کیے تو بار بار اسے اٹھا کر بٹھائے کہ میں نے تجھے یہ مدد کیا تھا, ہاں میری مدد فرما. میں نے تیری شادی میں ہیلپ کیا تھا, ہاں میرا وہ کام ہے کر دے. میں تیری بیٹی کی ڈیلیوری کے ٹائم پہ قرض حسنہ دیا تھا, ہاں میرا وہ کام کر دے. کیوں؟ آپ کو بول کر بتانے کی ضرورت کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے احسان جتا کر, ریاکاری کر کے اپنی نیکی کو ضائع مت کرو. جب بھی تم نیکی کا کام کرو گے اللہ نام اعمال میں نیکیاں لکھ دے گا, لیکن جب احسان جتاؤ گے وہ تمام نیکیاں ڈیلیٹ کر دی جائیں گی. نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اللہ کے نبی کہتے ہیں معصوم 3 بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا اللہ کی قدرت کاملہ سے. اللہ کی قدرت کاملہ سے 3 معصوم بچوں نے ماں کے گود میں بات کیا. ان 3 بچوں سے زیادہ بچوں نے بات کیا, لیکن بخاری مسلم کی اس حدیث میں 3 بچوں کا ذکر ہے. سو میں آپ کے سامنے 3 بچوں کا ذکر کر رہا ہوں. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا, ایک اصحاب الاخدود کے بچوں کا, اور تیسرا ایک ایسا بچہ جو ماں اپنے سینے سے دودھ لگائے پلائے جا رہی تھی, اور اس کے سامنے گھوڑ سوار, اسلام کے لیے جنگ لڑنے والا, اسلام کے لیے جنگ کرنے والا مجاہد, جس کے پاس ڈھال ہے, تلوار ہے, تیر ہے, کمان ہے, ساری چیزیں ہیں, اپنے گھوڑے پر رکھ کر وہ جا رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے. اس مجاہد اسلام کے لیے اس جنگ کرنے والے مجاہد کو دیکھ کر یہ ماں اللہ سے دعا کرتی ہے اے میرے مولا, میرا بیٹا جب بڑا ہوگا اسلام کے لیے لڑنے والا ایسا سپاہی بنا, ایسا مجاہد بنا, ایسا غازی بنا. وہ بچہ دودھ پیتے پیتے ماں کے سینے سے جدا ہو کر دعا کرتا ہے اے میرے اللہ, اگر تو مجھے کچھ بنانا چاہتا ہے تو جیسا بھی بنا, لیکن اس گھوڑ سوار جیسا مجھے مت بنا, اس مجاہد جیسا مجھے مت بنا. پھر وہ دودھ پینا شروع کرتا ہے. ماں تعجب کرتی ہے کہ میرا بچہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے. اس کے بعد دوسری بار وہ ایک قوم کے پاس سے گزرتی ہے, لوگ ایک عورت کو مار رہے, زانیہ, فاحشہ, بدکارہ, غلیظ کام کرنے والی, قوم کی عزت کاٹنے والی بول کر مار رہے. یہ عورت دعا کرتی ہے اے میرے اللہ, میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو جیسے بھی بنا اس گندی عورت کے کیریکٹر جیسا میرے بچے کا کیریکٹر نہ بنا, اس زانیہ فاحشہ عورت کے جیسا میرے بچے کو نہ بنا. کون؟ وہ عورت دعا کرتی ہے.
وہ بچہ اپنے ماں کے سینے سے دودھ پیتے پیتے چھوڑتا ہے، پھر یہ کہتا ہے اے میرے اللہ، اگر مجھے بڑا بنانے کے بعد کچھ بنانا ہی چاہتا ہے، اس عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا، اس عورت کے اخلاق جیسے میرے اخلاق بنا۔ وہ ماں اپنے بچے سے تعجب میں پوچھتی ہے میرے بچے تو آخر ایسا کیوں کہتا ہے؟ میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں اسلام کے لیے غازی بنا، تو کہتا ہے مجھے مت بنا۔ میں کہتی ہوں اس زانیہ عورت جیسا کیریکٹر تیرا اللہ نہ بنائے، تو کہتا ہے ویسا ہی بنائے۔ اے میری ماں سن، میرا اللہ نے مجھے بتایا، جب اس مجاہد کے سامنے سے ہم گزر رہے تھے، یقیناً وہ اسلام کے لیے جنگ لڑنے والا، اسلام کے لیے تلوار بلند کرنے والا، اسلام کی دفاع میں اپنی جوانی کو صرف کرنے والا، لیکن میری ماں تو نے اس کا ظاہر دیکھا، اللہ مجھے اس کا باطن بتا دیا، اس کے اندر کا اللہ مجھے بتا دیا۔ وہ لوگوں کے سامنے ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، شہرت جتانے کے لیے لڑتا ہے، اپنا نام کمانے کے لیے لڑتا ہے۔ قیامت کا میدان آئے گا، اللہ کے سامنے سارے بندوں کے فیصلے کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ریاکار کو اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا۔ جس آدمی کو دیکھ کر تو نے دعا کیا وہ آدمی جہنمی ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جب میرے اللہ نے مجھے بتایا، میں نے اللہ سے دعا کیا، اے میرے پروردگار، اگر مجھے بڑا بنانے کے بعد کچھ بنانا ہی چاہتا ہے، یا اللہ جیسا بھی بنا، اس ریاکار جہنمی جیسا مجھے مت بنا۔ اب میں یہاں سے گزر رہا تھا، ماں تو دیکھ رہی تھی ایک عورت کو لوگ مار رہے ہیں، یہ بول بول کر مار رہے ہیں، زانیہ، فاحشہ، گندی، ایسی ویسی۔ اماں کیا تو نے اس عورت کے زبان سے نکلنے والے جملوں کو نہیں سنا؟ وہ عورت مار کھاتے جا رہی تھی، یہ بولتے جا رہی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اماں وہ عورت مار کھاتے کھاتے حسبنا اللہ پڑھ رہی تھی۔ اماں لوگوں کے مارتے ہوئے، لوگوں کو الزام لگاتے ہوئے ظاہر تو دیکھ رہی تھی، میرے اللہ نے اس کے اندر کا باطن مجھے بتا دیا۔ میرے اللہ نے بتایا حقیقت میں وہ عورت نہ زانیہ ہے، نہ فاحشہ ہے، نہ بدکارہ ہے، نہ بری ہے، وہ عورت بالکل نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، پارسا ہے، بڑی پاک دامن عورت ہے، لوگ اس پر الزام لگا کے مار رہے ہیں۔ قیامت کا میدان آئے گا، لوگوں کے فیصلے میرا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس عورت کا جب فیصلہ کرے گا تو یہ پاک دامن عورت کو اللہ جنت میں داخلہ دلائے گا۔ جب میرے اللہ نے مجھے بتایا یہ عورت جنتی ہے، جنت میں جائے گی، سو میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اگر مجھے بڑا بنا کے کچھ بنانا ہی چاہتا ہے، اللہ اس جنتی عورت کے کیریکٹر جیسا میرا کیریکٹر بنا دے، اس جنتی عورت کے کردار جیسا میرا کردار بنا دے۔ آج ضرورت ہے ہم کو اس بات کی، اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، ہر ریاکاری کے کام سے بچے، ورنہ ریاکاری کے لیے کیا جانے والے تمام اعمال کو اللہ ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، تابعین کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہاری زندگی کی حدیثوں میں عبرتناک حدیث ہم کو سنائیے۔ تم جتنے حدیثیں نبی سے سیکھے ہو نا، ان حدیثوں میں ایک ایسی عبرتناک حدیث سنائیے جو تم کو جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے تابعین کے سامنے بیٹھتے ہیں حدیث سنانے کے لیے، جیسے ہی وہ حدیث یاد کرتے ہیں چیخ مار کر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تینوں مرتبہ چیخ مار کر غش کھا کر گر جاتے ہیں ابو ہریرہ اس حدیث کی فکر میں، اس حدیث کے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں پہ فیصلے کے جو بوجھ اللہ تعالیٰ رکھے گا اس کی فکر میں 3 مرتبہ غش کھا کر گر جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جب چوتھی بار ان کو ہوش آنے کے بعد بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس حدیث سے بڑی گراں والی میری زندگی میں کوئی دوسری حدیث نبی سے میں نے نہیں سنا۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرنا شروع کرے گا 3 آدمیوں کو حاضر کرے گا، ایک مالدار کو، ایک عالم جسے علم اللہ عطا کیا، اور ایک نوجوان کو۔ اس کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، بتا اے ہرپن ہلڈی کے نوجوان، تجھے جینے کے لیے اتنی جوانی میں دیا تھا، بتا اس جوانی میں تو نے کیا کیا؟ اے مالدار انسان، تجھے دولت سے سرفراز کیا تھا، بتا اس دولت کا کیا کیا؟ اے عالم، میں تجھے علم سے سرفراز کیا تھا، بتا اس علم کا کیا کیا؟ تینوں کہیں گے یا اللہ میری جوانی کو تیرے راستے میں گزارا، گردن کٹایا، میدان جنگ میں گیا۔ دوسرا کیا کہے گا؟
اے میرے اللہ میری اس دولت کو مسجدہ بنایا, مدرسے بنایا, یتیموں کو دیا, غریبوں کو دیا. عالم کہے گا یا اللہ گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا, بہت سارا پرچار تیرے اسلام کا کیا. اللہ تینوں کو کیا کہے گا؟ تو تیری جوانی کو اسلام کے لیے لڑ کر گردن بھی کٹایا, سب کچھ کیا, لیکن مجھے خوش کرنے نہیں کیا. تیرے دل کی نیت میں دیکھتا تھا, لوگ تیرے چہرے کو دیکھتے تھے اور میں تیرے دل کو دیکھتا تھا. لوگ تیری صورت کو دیکھتے تھے, میں تیرے دل کو دیکھتا تھا. تیرے دل کے اندر مجھے خوش کرنا نہیں تھا, تیرے دل کے اندر لوگوں کے سامنے تیری بڑائی بیان کرنا تھا. ریاکاری کے لیے تو نے کیا, جو تجھے چاہیے تھا سو دنیا میں تجھے مل گیا. اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے, جا جہنم میں. فرشتوں پکڑو اسے, منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پٹکو اسے. اللہ تعالیٰ مالدار سے پوچھے گا کیا کیا دولت کا؟ اللہ مسجدہ, مدرسے, یتیمہ, غریبہ. اللہ کہے گا بے شک دیا, مجھے خوش کرنے نہیں دیا. ایک غریب کو کرونا کے سیزن میں ایک 500 روپے کا کٹ راشن کا, ایک آٹے کا تھیلا, ایک تیل کی پیکٹ, 1 کلو شکر, 1 کلو کھوپرا اگر لے جا کر کسی غریب کو دیا تو اس کی فوٹو اتار کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے میڈیا میں ڈالتا تھا, نیوز پیپر میں ڈالتا تھا, لوگوں کے سامنے یہ جتاتا تھا یہ دیکھو لوگوں میرے سے بڑا سقی ہرپن ہنڈی میں کوئی دوسرا نہیں ہے. اپنے آپ کو سقی جتانے کے لیے 1 روپے کی خاطر, 1000 روپے کی راشن کی خاطر اس کی زندگی بھر کی عزت کو ستیہ ناش تو نے کیا. ریاکاری کے لیے تو نے کیا. مسجدہ بنایا تو بول بول کر گھوما, مدرسے بنایا تو شہرتیں جتایا. تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اس ریاکار کو پکڑو, منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پٹکو اسے. اللہ تعالیٰ اس عالم سے پوچھے گا کیا کیا علم کا؟ اللہ دنیا کے سامنے میں میرے بیانوں کو کیا, اللہ تیرے علم کو پہنچایا, عمل کتنا کیا؟ عمل اندر سے کچھ نہیں تھا, اوپر سے شیروانی تھی, اندر پوری پریشانی تھی. اوپر سے تو بڑا عالم علامہ نظر آتا تھا, لیکن اندر سے 1 نمبر کا حرام خور, 1 نمبر کا بدعتی, 1 نمبر کا گنہگار, 1 نمبر کا ریاکار. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ کی پناہ. اللہ اس عالم کو بھی اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا. اللہم احفظنا منہم. اللہ ایسے ریاکاروں سے ہماری حفاظت فرمائے, ایسے ریاکاروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, میری پیاری بہنوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرو, چمٹی کے برابر, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو تو اس میں ریاکاری شائبہ نہ رکھو, تکبری شائبہ نہ رکھو. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر شامل ہوگا, وہ جنت میں کبھی نہیں جا پائے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں متکبرین سے میں جہنم بھر دوں گا. میں نے جہنم سے وعدہ کیا ہے, 3 قسم کے لوگوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا. ایک مشرکوں سے جہنم بھر دوں گا, دوسرا متکبرین سے جہنم بھر دوں گا, تیسرا مصوروں سے جہنم بھر دوں گا. مصور تصویر اتارنے والے کو کہتے ہیں, بغیر کسی وجہ کے تصویر اتارنے والا. مصور, اللہ اس کی تصویر اس کے ہاتھ میں دے کر بولے گا جب تک اس میں جان نہیں تو بھرتا جہنم سے تجھے باہر نہیں نکالتا. آج ہمارے نوجوان صرف سیلفی اتارنے میں پڑے. مجھے سیلفی چاہیے, مجھے سیلفی چاہیے, وہ سیلفی چاہیے, یہ سیلفی. ایک گاڑی خریدے تو سیلفی, کچھ بھی سفر کرے تو سیلفی, کسی ہلز پر کسی گھومنے کے پارکوں کے سیاح مقامات پر گئے تو سیلفی. ہماری زندگی ریاکاری پر شامل ہو گئے. اللہ سے ڈرو. دجال کے فتنے سے زیادہ خوف اللہ کے نبی نے اس بات پر خوف کھائی ہے. دوسری بات, ہمارے دل میں آج ضرورت ہے اللہ کا ڈر جگانے کی, اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر توبہ اللہ کے سامنے کرنے کی. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں بیان فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل کی دنیا اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اندر بدلنے کی فکر خود سے پیدا نہیں کرتا. جب تک ہم اپنے اندر بدلنے کی کیفیت, فکر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے کی فکر اپنے دل میں پیدا نہیں کرتے, اللہ ہم نہ متقی بھی نہیں بناتا, اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دنیا بھی نہیں بدلتا. اس قوم کو اللہ نہیں بدلتا جو قوم بدلنے کی فکر پیدا نہیں کرتی. اس انسان کے دل کی دنیا اللہ نہیں بدلتا جو خود سے بدلنے کی فکر نہیں کرتا. آج کتنے ایسے ہیں
آج ماشاءاللہ یہ چار مینار اہل حدیث مسجد پوری بھر چکی ہے، مکمل بھر چکی ہے. یہی پبلک فجر میں کہاں چلی جاتی ہے؟ یہی مسلمان عصر کی نماز میں جمعہ کے دن کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیوں صرف جمعہ پڑھنے؟ اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک بار جمعہ فرض کیا ہے کیا؟ دن میں 5 نمازیں فرض کیا یا جمعہ فرض کیا؟ رمضان کے سال کے 12 مہینوں میں کیا رمضان کا 1 مہینہ عبادت کے لیے خاص کیا؟ 11 مہینے کیا اللہ معاف کیا؟ بریانیاں کھا کے بیڈشیٹاں رولیکس ہونے کے واسطے خاص کیا؟ نہیں. روزانہ 5 وقت کی فرض نمازیں اللہ ہم پر فرض کیا، لیکن نمازیں ہم نہیں پڑھتے. دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں. اللہ ہم جیسوں کے بارے میں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں سمجھنے سے قاصر ہیں، آنکھ ہیں حق ان کو دکھائی نہیں دیتا، کان ہیں حق ان کو سمجھ میں نہیں آتا. اے نوجوانوں پچھتاؤ گے. قالوا یا لیتنی، ہائے میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا تو آج میں جہنم میں نہیں آتا. کون نوجوان پچھتائیں گے اپنی دوستی کرنے پر؟ دوست بناؤ تو بھی اچھے آدمیوں کو بناؤ، نمازی آدمیوں کو بناؤ، متقی آدمیوں کو بناؤ. ایسے ویسے لچے کاما کرنے والے، گندے کاما کرنے والے، پوکری حرکتاں کرنے والے بیکار لوگوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ دوست کا اثر دوست پر زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ بے نمازی رہے گا تم بھی بے نمازی بن جاؤ گے. اگر وہ لڑکیوں کو چھیڑنے کی عادت رکھے گا اپنے اندر بھی تمہارے اندر وہ خباثت آ جائے گی. اگر اس کے اندر حرام کھا کر حرام کمانے کی صفت ہے اسے دیکھ کر تمہارے اندر بھی وہ رنگ آ جائے گا. قیامت کے دن ایک جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے جب جہنم میں گزرے گا، گرے گا، اللہ کے سامنے یہ بول بول کر چیخے گا، چلائے گا، رو رو کر کہے گا یا لیتنی، ہائے میری بربادی، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں اس کو دوست نہ بناتا، آج میں جہنم میں نہ آتا. اس دن قیامت کے دن جہنم میں گرنے سے پہلے، پچھتانے سے پہلے آج اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا کرو، اپنی سہیلیوں کا انتخاب میری بہنوں اچھی لڑکیوں سے کرو. اگر تم دیکھو اس کے اندر عیاشی ہے، فحاشی ہے، کبیرہ گناہوں کی عادت ہے، سمجھانے کی کوشش کرو، روکو. نہیں مانتا اس کی دوستی ترک کر دو. اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. تمہارا بدنام ہونا تمہارے والدین کو بدنام نہیں کرتا. تمہارے صرف والدین بدنام نہیں ہوتے، تمہارا گاؤں بدنام ہوتا ہے، محلہ بدنام ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر تمہاری حرکتوں سے اسلام بدنام ہوتا ہے. اسلام بدنام ہوتا ہے. اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو بناؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے گندے حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے بے نمازی پن کی وجہ سے، حرام کما کر کھانے کی وجہ سے، لوگوں سے کبیرہ گناہوں سے ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے فرشتوں سے کہے گا ان کو لے جا کر جہنم میں پٹکو. جب تم کو جہنم میں جھونکا جائے گا، لے کر آیا جائے گا، جہنم میں ڈھکیلا جائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ جہنم کے داروغاؤں کو بولنے کا یہ آرڈر دے گا، اے جہنمیوں پوچھو ان کو. جہنمی پوچھیں گے کون؟ جہنم کے داروغہ. 19 فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر. 19 فرشتے، بڑے بڑے فرشتے جہنم میں پکڑ کر منہ کے بل لے جا کر پٹکنے سے پہلے تم سے سوال کریں گے جہنم کے فرشتے کہ اے اللہ کے بندو، دنیا میں کوئی ڈرانے والا کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی عالم نہیں آیا تھا؟ کیا تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں بتایا؟ کیا حدیثیں پڑھ پڑھ کر تمہارے سامنے نہیں سنایا؟ کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا؟ وہ لوگ کیا کہیں گے جہنمی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والا آیا تھا، بولا تھا، بتایا تھا، ساری چیزیں واضح کیا تھا. ہم ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیے. ہم پوری باتوں کو دل میں نہیں اتارے، سر کے اوپر سے اڑا دیے. کاش اگر ہم سنے ہوتے، عقل رکھے ہوتے. قالوا لو كنا نسمع او نعقل، ہم سنے ہوتے، عقل رکھے ہوتے، عمل کیے ہوتے تو کہیں گے کہ آج ان جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے، آج ان جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. نوجوان میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دن جہنم میں جا کر پچھتانے سے بہتر ہے آج اللہ دنیا کا یہ موقع دیا ہے تمہاری زندگی سدھار لینے کے واسطے. سدھار لینے کے واسطے جو بننا چاہتا ہے اللہ بے شک اسے سدھارتا ہے، جو بگڑنا چاہتا ہے اللہ اس کی دنیا اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے. جو سدھرنا چاہتا ہے اس کے دل میں اللہ کا یہ خوف کافی ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، آج اللہ وقت دیا ہے.
اللہ کے نبی کہتے ہیں بادروا بالاعمال الستہ، 6 چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ دجال دنیا میں آنے سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے سے پہلے، آسمان میں دھواں نکلنے سے پہلے، زمین 3 جگہ سے دھسا دیے جانے سے پہلے، زمین سے جانور نکلنے سے پہلے، سورج آسمان سے نکلنے سے پہلے، سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے، یہ 6 چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ سدھرنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے انسان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان 3 آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں جو غار میں پناہ لینے کے لیے گئے، ایک چٹان نے آ کر ان کے منہ کو ڈھانک لیا، تینوں تڑپ تڑپ کر اللہ سے سامنے دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا بکریاں چرا کر دودھ پہلے ماں باپ کو پلاتا، بعد میں بیوی بچوں کو پلاتا، میرے ماں باپ سے بڑھ کر میرے بیوی بچے میرے لیے نہیں تھے، میرے ماں باپ سب سے بڑھ کر تھے۔ آج کے نوجوان جیسے ہی شادی کر لے کر آئے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں، بیوی کا سپورٹ لے کے ماں سے جھگڑا کرتے، سسرال والوں کا سپورٹ لے کے ماں باپ سے جھگڑا کرتے، ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا درجہ والدین کا درجہ ہے۔ والدین کو ناراض کر کے نہ تم جنت حاصل کر سکتے ہو، نہ تمہاری کوئی نیکی اللہ قبول کر سکتا ہے۔ والدین کا دل کبھی نہ دکھانا، والدین کو کبھی رسوا نہ کرنا، والدین کے سامنے کبھی اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے اے میرے اللہ، ایک دن میں دور چلا گیا، آنے میں دیری ہو گئی، میرے ماں باپ سو گئے، سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، پوری رات ایسے ہی کھڑا رہا، لیکن میرے بچے میرے پیروں میں بھوک سے بلک بلک کے رو رہے تھے۔ تو جانتا ہے میرے اللہ، میں نے میرے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا، جب میرے ماں باپ صبح میں اٹھے میں نے دودھ ان کو پہلے پلایا، بعد میں میرے بیوی بچوں کو پلایا، یہ کام صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا۔ اے اللہ، اگر تو ناراض ہوتا تو اے اللہ میں بہت زیادہ پریشان ہوتا، تجھے ناراض کرنا میرا مقصد نہیں تھا۔ اللہ، میرے بیوی بچوں کو سب سے پہلے میرے ماں باپ کو پلانے کے بعد بیوی بچوں کو پلایا، یہ کام سے اگر تو خوش ہوا ہے تو مجھے یہاں سے نکال اللہ، میں پھنس گیا ہوں اللہ موت کے منہ میں۔ اللہ تعالیٰ ذرہ ہٹایا۔ دوسرا دعا کرتا، اے میرے اللہ، مزدوری آتے مزدوری کرتے لے کر چلے جاتے، ایک مزدور نے اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا، اس کی اجرت کو میں تجارت میں لگا دیا، اس کے ایک دن کے چھوٹے پیسے کئی مہینوں کئی سالوں کے بعد تجارت سے بڑھتے بڑھتے کئی دولت کی شکل بن گئی۔ وہ کئی سالوں کے بعد آ کر سوال کرتا ہے، او میرے مالک، میرا ایک دن کی اجرت اگر آپ کو یاد ہے تو مجھے دیجیے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میرے بھائی، یہ لے جاؤ، یہ سارے اونٹ، یہ سارے گائے، یہ بکریاں، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ سب تمہارا ہے، لے جاؤ۔ میرے مالک، میرے ساتھ مذاق مت کرو، میں ایک دن کی اجرت اتنی چھوڑ گیا تھا، اتنی دے ڈالو، اتنی ساری دولت میری نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، اتنی ہی تمہاری تھی، اسے تجارت میں لگایا تھا، بڑھتے بڑھتے اتنی دولت بن گئی، یہ لے جا میرے بھائی، یہ پوری تیری امانت لے جا میرے بھائی۔ اے اللہ، میں چاہتا ایک دن کی اجرت ہوتی دے کر بھیجتا، ساری دولت پر میں قبضہ کر لیتا، لیکن قیامت کے دن ایک ایک روپے کا تو حساب لینے والا ہے، ہم کو تیرے سامنے حساب دینا ہے، اس خوف سے اے اللہ ساری امانت اس کے حوالے کر دیا۔ آج کے لوگ باپ مر گیا تو بڑا بھائی بہنوں کا، چھوٹے بھائیوں کا منہ مار کو، پراپرٹیاں اپنے نام کر لے کو، حق مار لے کو، پراپرٹیاں کو بڑا اناکونڈا سانپ بن کو قبضہ کر لے بڑھ جات، میں دیتا نہیں کیا کر لیتا کر لے جا، کیا کرتی جی پیسے لے کو، کیا کرتی جی دولت لے کو۔ ارے جس دولت پر تم نے چھوٹے بھائیوں کا، اپنی سگی بہنوں کا حق مار کر اپنے نام کر کے تو بیٹھے ہو، اللہ کی قسم یہ زمین، یہ بنگلے، یہ کار، یہ گاڑیاں، یہ پراپرٹیاں نہ تمہارے خبروں میں آئیں گی، نہ قیامت کے میدان میں آئیں گی، سب دنیا میں رہ جائیں گی۔ لے کر جاؤ گے تو صرف اور ظلم اور زیادتی لے کر جاؤ گے، لوگوں کی بددعائیں لے کر جاؤ گے، ان کے تڑپنے والے آنکھوں کے آنسو لے کر جاؤ گے۔ اللہ کی قسم نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر تم قیامت میں آ جاؤ، ان کے آنسو تمہارا پیچھا قیامت کے میدان میں بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے دربار میں تمہارا دامن پکڑ لیں گی تمہاری بہنیں، تمہارے بھائی۔ اللہ، یہ اس دنیا میں مجھے مارا تھا، میرا مال کھایا تھا، میری پراپرٹی کھا لیا تھا، میرے ابا کی جائیداد پر قبضہ جما لیا تھا، اللہ دلا، کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ دنیا میں سدھرنے کی کوشش کرو۔ اللہ، میں چاہتا تو ایک دن کی اجرت دے کر ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا، لیکن میں نے ساری امانت لوٹا دیا اس خوف سے کہ قیامت کے دن ایک ایک روپے کا حساب تیرے دربار میں دینا ہے۔ اللہ میں دے کر بھیج دیا، میری ادا پسند نہیں رہے تو معاف کر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اور تھوڑا ہٹا دیا،
تیسرا آدمی دعا کر، اے میرے پروردگار میری چچا زاد بہن بڑی خوبصورت تھی، میری بری نیت اس کے اوپر تھی، ایک دن قرضہ لے گئی، میں کنڈیشن رکھ دیا 1 مہینے میں اگر قرضہ نہیں لوٹائے گی جو میں بولوں گا تجھے سننا پڑے گا، وہ مان لی، میں دے دیا، لے کر چلی گئی، 1 مہینے کے بعد نہیں لوٹا سکی، غریب تھی بیچاری نہیں لوٹا سکی، میں اسے لیا پہاڑوں کے وادیوں میں زنا کرنے کی نیت سے لے کر چلا گیا، بیٹھی ہے سامنے، زنا کی نیت سے قریب جا رہا ہوں، کانپ رہی ہے، رو رہی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس کے دل میں خوف اور گھبراہٹ ہے، وہ تڑپ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں روتی ہے، کیا ہو گیا تجھے؟ میں بھی جوان تو بھی جوان، میں بھی تنہا تو بھی تنہا، میرے وعدے کے مطابق تو نہیں لوٹا سکی تو میں تیرا فائدہ اٹھا کر قرضہ معاف کر دوں گا۔ کس بات کا ڈر ہے تجھے؟ میرے بھیا مجھے ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہوں، ڈر اس بات کا ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں 1-1 سال کے، 1-1 مہینے کے، 1-1 دن کے، 1-1 گھنٹے کے، 1-1 منٹ کا حساب اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ میرا اللہ اگر آج کے دن کے، آج کے اس گھڑی کے بارے میں سوال کر لے، بول میری بندی اس دن اس گھنٹے میں کس کے ساتھ کیا منہ کالا کر رہی تھی، کیا جواب دینا میں؟ میری زندگی میں آج تک میں نے یہ گندا کام نہیں کیا، یہ برا کام میں نے نہیں کیا، ہائے میری بربادی، ہائے میری مجبوری، میں ایسے کام کے لیے آ کر بیٹھ گئی۔ میرے بھیا مجھے معاف کر دے، میں ایسا گندا کام کرنا نہیں چاہتی۔ میری بہن تو نے اب تک نہیں کیا، اتنا ڈر رہی، میری پوری زندگی ایسے گناہوں میں چلی گئی، اگر میں سچے دل سے معافی مانگوں کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ میرے بھیا سچے دل سے معافی مانگنے پر ہر گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو معافی مانگ لے بھیا، اللہ معاف کرتا۔ میرے اللہ جس کیفیت سے میری بہن نے میرے دل میں تیرا ڈر جگایا، اللہ تو جانتا ہے اس دن کے بعد میں کبھی زنا نہیں کیا، اس دن میری بہن کے بتائے ہوئے جملوں سے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ میں زانی سے متقی بن گیا، میں زناکار سے نیک انسان بن گیا۔ اے اللہ اس دن سے میں نے کبھی زنا نہیں کیا، میں توبہ کرتا رہا۔ اے اللہ وہ میری ادا زنا کے قریب جا کر بھی جو تیرے ڈر سے پیچھے لوٹ گیا، مجھے تجھے پسند آئی ہو تو مجھے موت کے منہ سے نکال۔ اللہ نکال دیا۔ اللہ سورہ الرعد کی 11 نمبر آیت میں یہی کہتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ کوئی نوجوان لڑکا، کوئی نوجوان لڑکی، کوئی دینی بھائی، کوئی دینی بہن، چاہے وہ اپنی دنیا بدلنا چاہتا ہے، اپنے دل میں تقوی جگانا چاہتا ہے، اپنے اسلام کو سدھارنا چاہتا ہے، جب تک وہ اپنے دل میں فکر پیدا نہیں کرتا اللہ بھی اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ انسان اپنی بہن کی باتیں سنا، دل میں ڈر جاگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی دنیا بدل دیا، اللہ اس کی دل کی دنیا بدل دیا۔ نوجوان ساتھی ہو، آپ کی دل کی دنیا بھی اللہ بدلے گا۔ آپ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ آپ کی بھی دل کی دنیا بدل دے گا۔ آخری حدیث بول کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے دربار میں ایک صحابی رسول آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ ہاں بے شک معاف کرے گا، اللہ چاہے تو ہر غلطیوں کو معاف کرے گا، تیرے گناہ کو بھی اللہ معاف کرے گا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی اتنا بڑا گناہ کیا میں نے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اگر آپ سنو گے آپ بھی مجھے معاف نہیں کرو گے؟ نبی نے کہا اللہ ہر گناہ معاف کرتا بھائی، توبہ کر لے بھائی، اللہ معاف کر۔ نہیں اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ میں نے کیا۔ کیا کریا بھائی تو؟ کیا تو بھی کریا؟ اتنا کہیں رو رہا؟ اے اللہ کے نبی میری عادت تھی جب بھی بیٹی پیدا ہوتی کھڈا کھود کے لے جا کر زندہ گاڑ دیتا، بیٹی پیدا ہوئی لے جا کر کھڈا کھود کے زندہ گاڑ دیا، کئی بچیوں کو دفنا دیا۔ جب تیسری بار میری بیوی حاملہ ہوئی، میں کئی سالوں کے لیے سفر پر نکلنے والا تھا، میری بیوی کو بول کر گیا اگر بچی پیدا ہوئی تو میرا انتظار نہ کرنا، کھڈا کھود کے زمین میں گاڑ دینا۔ ٹھیک ہے بولی، میں چلا گیا۔ کئی سال کے بعد لوٹا، پوچھا کیا ہوا؟ نہیں جی بچی پیدا ہوئی تھی تو میں تمہارا انتظار نہیں کرے، کھڈا کھود کو گاڑ ڈالے۔ بہت اچھا ہوا۔ چند دنوں کے بعد میری بچی جو میرے بہن کے گھر میں چھوڑی تھی پلنے کے لیے، آئی باپ کے گود میں بیٹھ کر کھیلنے لگی، اتنی پیاری اتنی پیاری باتاں کر رہی، توتل باتاں کر رہی، ابو بول رہی، امی بول رہی۔ بچی کو دیکھ کر میں میا کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ میری میا دیکھ کر میری بیوی نے کہا جی چند دنوں پہلے تمہیں ایک راز پوچھے تھے، میں بولی تھی گاڑ ڈالی، میں جھوٹ بولی تھی۔ حقیقت یہ تھا اس دن میں نے اس بچی ہی پیدا ہوئی تھی لیکن نہیں گاڑی نہیں ماری، میری بہن کے گھر میں پلنے چھوڑ ڈالی تھی۔
کون ہے وہ بچی جس گود میں بچی کو بٹھا کر اتنا پیار کر رہی ہے، اتنا میا کر رہی ہے نا، اتنی پیاری بچی ہماری بچی جی۔ اے اللہ کے نبی، جیسے ہی میں نے سنا میں بچی کا باپ ہوں، میرے دل میں محبت کی جگہ نفرت پیدا ہو گئی۔ میں صبر کر لیا، خاموشی اختیار کیا۔ میں نے کہا دوسرے دن ریڈی کر دو، میں اسے لے کر گھما کر لاؤں گا۔ دوسرے دن جنگل میں گیا، تھوڑا کھدالی لیا، کھڈا کھودنے لگا، اور وہ مٹی جب میرے کپڑوں پر پڑتی ہے، وہ بچی ابو جان بول کر، ابو یہ تمہارے کپڑوں کو گندا کر رہا بول کے ننھے منھے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کو جھاڑا کرتی تھی۔ جب کھڈا تیار ہو گیا، میری معصوم بچی کو اٹھا کر کھڈے میں پٹک دیا، منہ پر مٹی مارنے لگا۔ میری بچی ایک جملہ کہتی رہی، میرے ابو مجھے کیوں گاڑ رہے ہو، کیوں مار رہے ہو، میرا کیا غلطی ہے ابو جان۔ اے اللہ کے نبی، میری بچی کو زبردستی اندر ڈھکل کر مٹی موس دیا۔ میری بچی مرتے وقت ایک جملہ پکار رہی تھی، ابو جان ابو جان ابو جان۔ آج بھی وہ جملہ میرے کانوں میں سنائی دیتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں اتنا بڑا ظالم ہوں، ایسی بولتی ہوئے معصوم بچی کو تک کھڈا کھود کے میں نے زندہ اسے گاڑ دیا۔ بتائیے کیا اللہ میرے یہ گناہ معاف کرے گا؟ اتنا بڑا اللہ گناہ میرا معاف کریں گا؟ اللہ کے نبی سے یہ سوال کر رہے ہیں، نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی کا چہرہ نیچے ہے۔ وہ صحابی ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار پوچھ رہے، بولیے اللہ کے نبی، کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے گا؟ کیا اللہ میرا یہ گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی خاموش ہے، رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قرآن مجید سورہ زمر کی 53 نمبر آیت اللہ اتارتا ہے آسمان سے، سورہ زمر کی 53 نمبر آیت اللہ آسمان سے جبرائیل کے ہاتھ سے اتارتا ہے۔ اللہ اس آیت میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو کہ قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے بندوں سے کہہ دو جو گناہ کر کے، ظلم کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر دیے ہیں، اللہ کی رحمت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہر گناہ معاف کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہ معاف کرے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جا اللہ تیرے یہ بھی گناہ معاف کریں گا، لیکن یہ کوشش کر کہ تو زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے دکھائی مت دے، کیونکہ تو جب بھی دکھائی دے گا وہ معصوم بچی مجھے یاد آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیں اللہ معاف بھی کرے گا، سدھرنا چاہیں اللہ سدھرنے کا موقع بھی دے گا۔ یہ دنیا ابھی سدھرنے کی جگہ ہے، قیامت میں پچھتاؤ گے، اللہ کے سامنے کہو گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، میرے اللہ میں نے اب دیکھ لیا، مجھے یقین ہو گیا، اللہ مجھے دنیا میں بھیج، میں اچھے اچھے کام کر کے آؤں گا، نیک کام کر کے آؤں گا۔ اللہ وہاں مہلت نہیں دے گا، اللہ مہلت نہیں دے گا۔ اللہ دولت چھوڑ کر آیا تھا، دولت تیرے راستے میں دوں گا، اللہ مہلت نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا۔ کروڑ پتیاں ہیں آج، لاکھوں پتیاں نہیں، کروڑ پتیاں مسجد کو دینے نہیں ہوتا، مولوی صاحبوں کو چندہ دینے نہیں ہوتا، اپنے کاراں خریدنے کے واسطے لاکھاں دیتی، بچوں کے شادیاں کرنے کے واسطے لاکھوں کے اڑاتی۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ دولت اللہ انجوائے کر کر عیاشی کرنے نہیں دیا، ایک ایک روپے کا حساب اللہ لے گا۔ اور جو دین کے راستے میں کنجوسی کر کے اپنے عیاشی کے لیے دنیا کے پیسے لٹائے گا، اللہ کہتا ہے ولا تبذروا تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ایسے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی، شیطان کی بہنیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو اسی دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہوئے سدھرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں تقوی جگانے کی توفیق عطا فرما، بے نمازی زندگی سے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام کما رہے ہیں تو اسے ترک کر کے توبہ کر کے حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو بگاڑ ہیں، جو خرافات ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، اسے چھوڑ کر نیکی کے راستے پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔